دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ازہری ویوز۔ آغاز پر آپ کو خوش آمدید۔ سکون ڈرامے کی اگلی قسط سیکنڈ لاسٹ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اینا ناشکری کرنے سے باز نہیں آتی۔ حمدان کو وہ خود چھوڑ کر آئی، لیکن گلہ اپنی قسمت سے کر رہی ہے۔ پتہ نہیں میرے نصیب کی سختی کب کم ہوگی، میری زندگی تو تماشا بننا کب ختم ہوگا۔ میں تھک چکی ہوں اب یہاں پر۔ آئمہ سمجھداری کی باتیں بتاتی ہے، اسے کہنا تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اگر حمدان کو گڑیا سے محبت ہوتی تو وہ تمہیں کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ تم خود ہی جان بوجھ کر حمدان کو گڑیا کی طرف دھکیل رہی ہو۔ وہ شاید اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کبھی سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ اب اینا کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ حمدان نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اس سے کہ میں گڑیا کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور جواب میں اینا نے بڑی بے دردی کے ساتھ انکار کر کے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کا غصہ آج تک حمدان کو ہے۔ یہاں پر انیق کو لگتا ہے کہ اگر وہ طلاق کے پیپرز پر سائن کر دے گی تو شاید حمدان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اسی لیے رمضانی چچا کو فون کرتی ہے۔ حمدان ٹھیک ہے، کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں اور گڑیا میڈم آتی ہیں گھر پر۔ رمضان چچا اینا سے باتیں کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ حمدان اس وقت گھر پر ہی موجود ہے۔ ایسے میں حمدان پیچھے سے آتا ہے، ان کی باتیں سن لیتا ہے اور پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ صاحب کچھ چاہیے تھا، آپ کب سے کھڑے ہیں یہاں پر؟ جس طرح حمدان جواب دیتا ہے تو تن سے آپ دوسروں کو گھر کی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تب سے کھڑا ہوں۔ اب رینا بھی حمدان کی آواز سن لیتی ہے اور شرمندہ ہو جاتی ہے، اس لیے رمضان چچا سے شانزے کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اسی شرمندگی میں وہ حمدان کو ڈائریکٹ فون کرتی ہے، میرا کچھ سامان رہ گیا تھا وہاں اس لیے میں نے فون کیا تھا۔ اس سامان میں وہ پیپرز بھی ہیں جو آپ نے مجھے دیے تھے۔ اس میں ڈائیورس پیپرز تھے۔ یہ سن کر حمدان کو دکھ ہوتا ہے۔ وہ اینا کے کمرے میں جاتا ہے ڈائیورس پیپرز اٹھانے کے لیے۔ SMS کی نظر اس ڈائری پر پڑے گی جس میں اینا حمدان کو خط لکھ رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شانزے کو سمجھ آ چکی ہے کہ حمدان کو حاصل کرنا اس کی محبت کی اب توہین ہے، کیونکہ حمدان کے چہرے پر وہ اینا کے لیے محبت دیکھ آئی تھی۔ اسی لیے رضا کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی چھوڑ دینے میں جو سکون ملتا ہے نا وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ مجھے خوشی ہے رضا کو
سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اینا تمہارے نصیب میں تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو بہت پہلے تمہیں مل جاتی۔ اب وہ جس کی نصیب میں ہے اسے اس کے ساتھ رہنے دو۔ اور اب امجد صاحب اور ان کی بیگم کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ پیسے سے وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں، صرف اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں۔ شہنشاہ نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے پہلی محبت تو اس کے ماں باپ ہی ہونے چاہیے، باقی تو سارے جذباتی اور وقتی ہی محبتیں ہیں۔ وہیں دوسری طرف رضا بھی اینا اور ہمدان کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ خود ہمدان سے جا کر ملتا ہے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور اسے کہتا ہے میں گیا تھا اینا سے ملنے، لیکن اس نے تو مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے دل میں صرف تم ہو اور تم سے محبت کرتی ہے۔ میری طرح غلطی کر کے بعد میں پچھتانا مت۔ یہاں ہمدان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسے یقین آ جاتا ہے اینا صرف اس کی ہے، اور وہ جائے گا اینا کو لینے سے منانے اور اسے واپس لے کر آئے گا اپنی زندگی میں۔ دوستو، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔